محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى بن تیرے وسیلے کی بلندی پہ گئے ہیں آقا بن تیرے وسیلے کی بلندی پہ گئے ہیں شام پر پہنچ کر بھی انہیں خاک ملی ہے میری عزیزہ بہنوں بچیوں بیٹیوں اور عزیز طلباء چھوٹے چھوٹے بھائیوں اور بچوں آج تبلیغی سفر کے سلسلے میں اس علاقے کا سفر ہوا مدرسہ علی معاویہ اس کی خالی جگہ اور پلاٹ بھی مجھے یاد ہے جب یہاں مٹی ڈالی جا رہی تھی اس وقت بھی گزرنا ہوا اور پھر اس کے بعد چھوٹا سا ایک کمرہ جب بنا وہ وقت بھی مجھے یاد ہے اور اب ماشاءاللہ یہ پورے گلشن اور گلستان سج چکا ہے آپ بچے اور بچیاں اس کے پھل اور پھول نظر آ رہے ہیں مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے مدرسہ استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کا نام ہے استاد اور شاگرد ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں مٹی کے تھڑے پہ بیٹھ جائیں زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو صاف کر کے اس میں بیٹھ جائیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ استاد اور شاگرد بیٹھ جائیں کسی پتھر اور چٹان پہ بیٹھ جائیں تو وہ بھی مدرسہ ہی ہوتا ہے مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کا نام ہے اور آپ اتنی بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں یہاں جمع ہیں آپ ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بچے نہیں رہیں گے نہ ہمیشہ بچے رہیں گے نہ بچے رہیں گے بڑے بننا ہے کہ نہیں رہیں گے تو آپ کل کے بڑے ہیں آپ نے کل اس معاشرے کی بات دور سنبھالنی ہے اور اپنے بڑوں کی جگہ پہ بیٹھنا ہے بیٹیاں یہ ماؤں کی جگہ ہو جائیں گی بچے باپ کی جگہ پہ ہو جائیں گے بیٹیاں اپنی استانیوں کی جگہ پہ ہو جائیں گی چھوٹے چھوٹے آج کے بچے کل اپنے استادوں کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے مسجد کے خطیب ہوں گے مدارس کے محترم ہوں گے معاشرے کے مفید فرد ہوں گے اور میں ایک اور بات پیش کروں عورت کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہے ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے لیکن ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کی پورے ماحول کی اور پوری سوسائٹی کی تعلیم اور تربیت ہے ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں کی گود میں بچہ پہلے پڑھنا اور سیکھنا جانتا ہے اب سب یہاں پہ آئے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت اور دین پڑھنے کے لیے دین پڑھنے میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے میں ان بچوں سے سوال کرتا ہوں بیٹیاں بھی اپنے اپنے طور پہ صرف سوچ لیں غور کر لیں ان بچوں سے میں پوچھتا ہوں دین پڑھنے میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے آپ بتاؤ بیٹے آپ بتاؤ آپ پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں داخلہ لیا یہاں جتنی محنت کر رہے ہیں آپ کا دل سونے کو بھی کرتا ہوگا نیند کرنے کو بھی کرتا ہوگا لیکن آپ قربانی دیتے ہیں امی ابو سے دور بہن بھائیوں سے دور گھر سے دور بستر سے دور یہاں آپ مشقت سہ رہے ہیں اتنی قربانی دے کر مقصد کیا ہے کیوں جی آپ بتاؤ آپ بتاؤ بڑوں کی سیٹ سنبھالنا مقصد ہے آپ بتاؤ بیٹے جو جواب ہے بولو سوچو اور پھر بول دو آپ بتاؤ
دین کی خدمت. آپ بتاؤ بیٹے, اپنا اپنا جواب دو نا, سارے ایک ہی جواب دے رہے ہیں. آپ بتاؤ. اسلام کو پھیلانا. اسلام کو پھیلانا. آپ بتاؤ. کھانا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے اور اپنی اصلاح ہو جائے, اپنی اصلاح ہو جائے. ہم صحیح انسان بن جائیں, اللہ کی مرضیات کے مطابق ہم چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں. یہ مقصد ہے. اللہ پھر آگے کام لے لے گا دین کا, پڑھنے پڑھانے کا, بیان کا, خطاب کا. لیکن پہلے مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ایک ایک سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو. اپنی اصلاح کے لیے اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں, اللہ جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارا مقصد ہے مدرسے میں آنے کا. بچے یہ سمجھتے ہیں میں عالم بن جاؤں گا, دوسروں کو تقریریں سناؤں گا, دوسروں کو قرآن پڑھاؤں گا, اپنی اصلاح نہیں کروں گا. یہ بات غلط ہے. اپنی اصلاح پہلے, اپنی اصلاح پہلے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ سے مانگا کرو. اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں ایک لاری اڈے پہ رات کے وقت رکا ہوا تھا, کسی شہر کا سفر کرنا تھا, بس کے انتظار میں. تو ایک چھوٹا سا بچہ بھیک مانگنے والا, اس نے مجھے کہا میں نے بھیک مانگنی ہے, آپ نے مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہے اور میں آپ سے لے کے جاؤں گا. میں نے کہا بیٹے تم کیسے بات کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں نے آپ سے بھیک مانگنی ہے, لینا ہے اور آپ دے کے جائیں گے. میں نے کہا آپ کو مانگنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے مانگنے کا طریقہ میرے ماں باپ نے سکھایا, امی ابو نے سکھایا. میں نے کہا کیا سکھایا؟ کہتا ہے میرے ماں باپ نے بھی ساری زندگی بھیک مانگ کے گزاری ہے اور مجھے بھی انہوں نے اس لائن پہ چلا دیا ہے, اس راہ پہ چلا دیا ہے. میرے ماں باپ نے مجھے سبق یہ دیا. بچیوں بیٹیوں آپ بھی توجہ کریں, بچوں آپ بھی توجہ کریں, یہ بات بڑی اہم ہے. میرے ماں باپ نے مجھے سبق یہ دیا ہے کہ بیٹا جب کام مانگنا ہے تو پھر شرمانا نہیں, ہر وقت مانگنا ہے. ہر باہر والے بھی بولو, ہر وقت مانگنا ہے. میں بڑا حیران ہوا جب اس نے کہا ہر وقت مانگنا ہے. ہر وقت جب مانگنی ہے ساری زندگی تو پھر پھر شرمانا نہیں, ہر وقت مانگنا ہے. صبح کو بھی, شام کو بھی, دن کو بھی, رات کو بھی, دوپہر کو بھی, سپہر کو بھی, ہر وقت مانگنا ہے, مانگتے رہنا ہے. ایک بات اس نے سنا کہ مجھے کہا ایک اور سبق دیے. میں نے کہا وہ بتاؤ. کہتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے سبق دیا جب کام مانگنا ہے تو ہر جگہ مانگنا ہے. ہر پہلا سبق کیا؟ ہر وقت مانگنا ہے. دوسرا کیا؟ ہر میرے ساتھ بول لینا ذرا تاکہ آپ بھی آگے اس کی تقریر کر سکیں اور اپنے آپ کو یاد کرا سکیں. یہ سبق ایک تقریر ہوتی ہے دوسروں کو سنانے کے لیے, کبھی کبھی خود بھی اونچا بول کے اپنے آپ کو سنانا مقصد ہوتا ہے. تو اس بچے نے پہلا سبق کیا سنایا؟ ہر وقت مانگنا. دوسرا سبق ہر جگہ مانگنا. میں نے کہا بیٹا اور؟ کہتا ہے تیسرا سبق یہ ہے کہ ہر چیز مانگنی ہے. جب کام مانگنا ہے تو پھر شرمانا نہیں, ہر چیز مانگنی ہے. چاہے ٹھیپا مل جائے, روپیہ مل جائے, نوٹ مل جائے, سکہ مل جائے, کچا کھانا مل جائے, پکا ہوا مل جائے, کپڑے انسلے مل جائیں, سلے ہوئے مل جائیں, کچھ بھی ملے, ہر چیز مانگنی ہے. کتنے سبق ہو گئے؟ 3. ہر وقت مانگنا ہے, ہر جگہ مانگنا ہے, ہر پھر دوہراؤ, ہر وقت مانگنا ہے, ہر جگہ مانگنا ہے, ہر چیز مانگنی ہے. میں نے کہا بیٹے اور کوئی سبق؟ کہتا ہے چوتھا سبق یہ ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا کہ جب کام مانگنا ہے تو شرمانا نہیں, ہر ایک سے مانگنا ہے. ہر چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو,
کوئی زمیندار ہو، کسان ہو، ملازم ہو، گاڑی والا ہو، موٹر سائیکل والا ہو، سائیکل والا ہو، رکشے والا ہو، یا خود فقیر ہی کیوں نہ، اس سے بھی مانگنا ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک سے مانگنا ہے۔ تو کتنے سبق ہو گئے؟ ہر وقت مانگنا ہے، ہر جگہ مانگنا ہے، ہر چیز مانگنی ہے، ہر ایک سے مانگنا ہے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا اب میں تجھے دیتا ہوں انعام، یہ بھیک نہیں ہے، یہ انعام ہے، سبق سنانے کا انعام ہے، لیکن تو نے مجھے جو 4 سبق سنائے نا، ان میں 3 سبق ٹھیک ہیں۔ کتنے؟ 3 سبق ٹھیک ہے۔ وہ تیرا بھی سبق وہی ہے، میرا بھی وہی ہے۔ میں نے کہا دونوں میں ہم تینوں سبقوں میں ایک جیسے ہیں، تینوں سبقوں میں ہم دونوں میں مشترک ہیں۔ وہ کیا؟ ہر وقت مانگنا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ مانگنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز مانگنی ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 تو ٹھیک ہے۔ اب خود بتاؤ چوتھا کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ سبق درست کر لو نا، چوتھا تو تم دنیا کے فقیر کی بجائے اللہ کے فقیر بن جاؤ گے۔ کس کے فقیر بن جاؤ گے؟ چوتھا سبق کیا ہے؟ چوتھا سبق یہ تھا، میں نے کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے، ہر وقت مانگنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہر جگہ مانگنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز مانگنی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر ایک سے مانگنا ہے، بلکہ صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، صرف ایک صرف ایک صرف ایک میں کہا ہر وقت مانگنا ہے، ہر چیز مانگنی ہے، ہر جگہ مانگنا ہے، لیکن ہر ایک سے نہیں، صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو جائے گا تو پھر ہم دنیا کے نہیں اللہ کے فقیر بن جائیں گے۔ تو آپ کس کے فقیر ہیں؟ ہم کس کے فقیر ہیں؟ بادشاہ کس کے فقیر ہیں؟ کسان کس کے فقیر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ غنی کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ قادر کون ہے؟ خالق کون ہے؟ قہار کون ہے؟ جبار کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر آپ کا آج کے بعد سبق کیا ہے؟ جو گھر بھی سنانا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی سنانا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، بولو، ہر جگہ مانگنا ہے، ہر چیز مانگنی ہے، صرف ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ خیالوں میں بھی مانگنا ہے، زبان سے بھی مانگنا ہے، سوچوں میں بھی مانگنا ہے، اس لیے ہر وقت مانگا کرو۔ بیٹی ہمارے مانگنے میں کمی ہو گئی ہے، دعائیں شوق سے مانگا کرو۔ کون کون بچہ ہے جو شوق سے دعا مانگتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مانگ کچھ نہیں رہتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا بس ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے، ہاتھ منہ پہ پھیر لیتے، ہم سمجھتے ہیں یہ دعا ہو گئی۔ بھائی منہ سے بولنا دعا ہے، منہ سے یہ ہاتھ اٹھانا دعا کا ادب ہے، لیکن اصل دعا منہ سے اصل دعا کیا ہے؟ منہ سے بولنا ہے۔ بندہ کسی بادشاہ کے در پہ جائے، یا کسی MNA کے پاس جائے، کسی بڑے افسر کے پاس جائے اپنا کام لینے کے لیے، کام نکلوانے کے لیے، کام کرانے کے لیے، تو وہاں بولے ہی نہیں، خالی اس کو اشارے کرے، وہ کام کرے گا؟ ہاں، بولنا بھی پڑے گا، تڑپنا بھی پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پتا چلے کہ یہ بندہ حق پہ ہے، ایسے بے تابی سے اس کو بتانا پڑے گا، سر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میں لٹ گیا، میں پٹ گیا۔ ایسے جناب لوگ کرتے ہیں، جب وہ افسر کا دل پگھل جاتا ہے، وہ کہتا ہے لاؤ دستخط کر دیتا ہوں، ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، زبان بھی چل رہی ہوگی، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوں گے، رونا نہیں آئے گا، رونے والی شکل بنا لیں گے، رونا نہیں آئے تو رونے والی شکل بناؤ، ذرا کوئی بنا سکتا ہے؟ بنا ہاتھ اٹھا کے رونے والی شکل بناؤ، بلا کوشش تو کرو اللہ کے بندو، ہاتھ اٹھا کے بلا بناؤ تو صحیح، میں دیکھتا ہوں رونے والی شکل۔ تم تو ہنسنے والی بنا رہے لطیفے ہو، رونے والی شکل بناؤ نا بھائی بیٹے، رونے والی شکل جیسے، رونے والی شکل، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لے اللہ کے سامنے عاجزی سے، گڑ گڑا کے، انکساری کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب چھینک آتی ہے نا، چھینک آتی ہے، بس چھینک آتی ہے ایسے جب کہتے ہیں تو چھینک کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ، یرحمکم اللہ، پھر
پھر جس کو آئی ہے وہ کیا پڑھے گا؟ پہلے الحمدللہ پڑھے گا نا، سننے والا کیا پڑھے گا؟ اور پھر جس کو آئی ہے وہ کیا پڑھے گا؟ یہدیکم اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی ہے نا۔ تو چھینک میں شکل کیا بنی ہوتی ہے؟ چھینک میں کیا شکل بن جاتی ہے؟ ناک کدھر چلا جاتا ہے، آنکھیں کدھر چلی جاتی ہے، منہ کا کیا حلیہ بن جاتا ہے۔ بھلے چھینک والی شکل بنائے کوئی بچہ، ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے نا، ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا شکل۔ چھینک میں چہرہ بالکل عجیب بن جاتا ہے۔ وہ چہرہ اپنی شکل پہ اللہ واپس لے آتے ہیں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، جیسے میری شکل اور چہرہ پہلے تھا تو نے پھر اسی شکل میں پلٹا دیا ہے۔ اگر ادھر ہی رک جائے، ادھر ہی رک جائے ہے، آنکھیں ٹیڑھی، کان کدھر، ناک کدھر، اگر ادھر ہی اللہ روک دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں کہتے ہیں چھینک کے بعد؟ کہ ہماری شکل واپس آ گئی، ہماری شکل واپس آ گئی ہے۔ تو رونا نہ ہے بیٹے، رونے والی شکل بنا لینی ہے۔ جب تم نقل کرو گے، شکل بناؤ گے، اللہ اسے اصل بنا دے گا۔ اللہ کیا کر دے گا؟ اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق دے دے گا، گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اور اللہ کے خزانوں سے جس بچے کو مانگنے کا ذوق پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ پھر اسے عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں مجھے ماؤں کی تربیت کا ایک واقعہ یاد آ گیا، چونکہ بیٹیاں سن رہی ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کی والدہ ان کو ایسے تربیت دیتی تھی، ماں ایسے تربیت کرتی تھی کہ بیٹے کو کہتی بیٹا نماز پڑھو اور نماز کے بعد اللہ سے روٹی مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ روٹی مانگو۔ اللہ سے پانی مانگو، کھانا مانگو، اور روٹی مسلے کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جب نماز سے فارغ ہو کے نہ دیکھتے تو ماں کہتی یہ دیکھو نا اللہ نے بھیج دی ہے۔ تربیت کرتی تھی نا۔ میری چھوٹی سی بیٹی ہے تو میرے والد صاحب اس کو کہتے ہیں، ایسے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں اورین فاطمہ، میری بیٹی کا نام ہے، تو دادا جی کہتے ہیں اورین فاطمہ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، آسمانوں کی طرف۔ تو ایک دن اس کی امی نے پوچھا، گاڑی کھڑی تھی میری، تو اس کی امی لے گئی اورین فاطمہ کو، کہا یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو بچے کیا کہتے ہیں؟ ابو کی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ گاڑی اللہ کی ہے۔ گاڑی کس کی ہے؟ مجھے یہ جواب ملا تو بڑی خوشی ہوئی کہ بچی کو یہ ماں نے تربیت دے دی، گھر سے ماحول مل گیا کہ ہر کام، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پہ یقین سیکھ لو بیٹے، اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اللہ کو منانا سیکھ لو، اور اللہ کو راضی کرنا سیکھ لو، اور اللہ کو خوش کرنا سیکھ لو۔ اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا۔ تو ماں تربیت کر رہی ہے کہ روٹی مسلے کے نیچے رکھ دیتی اور ادھر بیٹے کو کہتی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بیٹا، اللہ روٹی دے، اللہ مجھے کھانا دے، اللہ مجھے پانی دے، اللہ سے مانگو۔ مانگتے ہیں اللہ سے؟ ہم نہیں مانگتے، کم مانگتے ہیں، زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ مجھے حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مجاہد بنا، خطیب بنا، اللہ مجھے ساری دین دنیا